بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی with شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کسی قانون کو نہیں مانتا. ہر ملک میں فوجی کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہیں. ایک طرف امریکہ مختلف ممالک پر فوجی کارروائی کا عندیہ دے رہا ہے تو دوسری جانب بھارت کو ٹیرر بڑھانے کی دھمکی بھی دے رہا ہے. جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کا کہنا ہے کہ کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی ملک کو درپیش کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ قومی سلامتی پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی. کیا اس بدلتے حالات کا پاکستان مقابلہ کر پائے گا اور خود کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھ پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب اسد مفتی صاحب اور لاہور پاکستان سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب خالد بھٹی صاحب کو مدعو کیا. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم اسد مفتی صاحب سے ہی کرتے ہیں. اسد مفتی صاحب، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کسی قانون کو نہیں مانتا. ہر ملک میں فوجی کارروائی کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں. یہ اس کو ونزویلا کے بعد اتنی ہمت اور اتنی جرت اور اتنی وہ بدماشی پر اتر آیا ہے کہ اب وہ علانیہ ہر دنیا کے ہر ممالک پر چڑھائی کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے. ایسا کیوں ہے اور دنیا خاموش کیوں ہے؟ تھینک یو حضور، شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا مزید شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنی محبت میں اور لوگوں کے احتجاج میں مجھے تقریباً ہر ہفتے لے رہے ہیں، تو اس کے لیے میں بہت بہت مشکور ہوں. آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ سب سے پہلے اور مختصر یہ ہے کہ امریکہ جو کر رہا ہے یا ٹرمپ جو کر رہا ہے یہ مسلمانوں کی دین ہے. انہوں نے ایک سپر پاور کو ہٹا کر اب صرف ایک تھانے دار کو مقرر کر دیا ہے، اور اس تھانے دار نے کل کہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں منع کر سکتا، مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا دنیا کے کسی ملک پر بھی حملہ کرنے سے، صرف میں ہی خود کو ہٹا سکتا ہوں. اب اس سے بڑی بات جو ہے آپ تکبر کہہ لیجئے، غرور کہہ لیجئے، کانفیڈنس کہہ لیجئے، اسلحہ جات کہہ لیجئے، اس کا جو ہے کنٹرول کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، یہ ایسا ہی ہے. تو یہ بات جو ہے میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے اور وہ ایسا کرنے پہ تلا ہوا ہے. ونزویلا آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے وہ 3 ملکوں پہ حملہ کر چکا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں صلح کروا رہا ہوں، 4 ملکوں میں نے صلح کروا دی ہے اور 3 ملکوں میں نے چڑھائی کر دی ہے، تو پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اور کوئی کسی پہ جو الزام نہیں، خود اپنے آپ میں جو ہے لگے ہوئے ہیں. کوئی اسے نوبل پرائز دلا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اس سے تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم جو ہے ٹالرنٹ نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے تو وہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے دنیا کا بیسٹ فیلڈ مارشل جو ہے وہ ہمارا منیر ہے، عاصم منیر ہے. اب اگر آپ مل کے یا کم از کم اپنے طور پہ بھی اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو اس کا تو لا محالہ یہی ہوگا جو وہ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وینزویلا بھی جو ہے اس وقت بھی، یہ جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ وینزویلا کے لوگ یا وینزویلا کی حکومت نہیں چلا رہی، یہ امریکہ چلا رہا ہے. وہاں اس نے جو ہے 12 بڑی کمپنیوں کو بلا لیا ہے جو تیل کا سارا کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں. اس وقت $1 بلین جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس وقت، اور اس میں کتنے بیرل جو ہے وہ لے کے جائیں گے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، جس کا کوئی ابھی حساب نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ 23 بلین بیرل جو ہے ہم لے کے جائیں گے ٹوٹل. تو آپ بتائیے نا، یہ سب کچھ وہ بتا رہا ہے. پھر اس نے اس کے علاوہ بھی اپنا ظاہر کر دیا ہے پروگرام کہ ابھی جو ہے اسکینڈینیویا میں پڑا ہوا گرین لینڈ، ابھی جو ہے ایران پڑا ہوا ہے میرے سامنے، ابھی تائیوان پڑا ہوا ہے میرے سامنے. تو یہ سب باتیں وہ بتا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا کوئی ہاتھ نہیں روک رہا. تو اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ دنیا بھی کیا کر سکتی ہے. اپنے طور پہ ہم اس کے جو ہے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ہم سے مراد پاکستان بھی ہے اس میں شامل.
جو کہ کسی کے سامنے کسی کی بات کو نو نہیں کہتا. اور نو نہ کہنا میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. تو اس لیے حضور اس پہ آپ فردن تو ہر ملک کی پالیسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ امریکہ کو روک سکیں یا امریکہ کو بتائیں کہ آپ ایسا نہیں ایسا کریں. بغیر امریکہ کے کو بتائے ہوئے سوئٹزرلینڈ نے اپنے تمام بینکوں میں جو ہے اس کا ماتھورو کا جتنے اکاؤنٹ ہیں وینزویلا کے بڑے لوگوں کے انہوں نے مجمن کر دیے ہیں، انہوں نے بلاک کر دیا ہے. کوئی کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رکھی کہ آپ ان کے پیسوں کو کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن مفتی صاحب، خالد بھٹی صاحب کو اس میں شریک کرتے ہیں. خالد بھٹی صاحب، جیسا کہ بات ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک کی باری لگائی جا رہی ہے، تو ونزویلا پہ انہوں نے دوسرے حملے کی جو ہے، جیسا کہ حسن مفتی صاحب نے بھی کہا، انہوں نے روک دیا ہے کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے، دوسرے حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگلی باری انہوں نے جو ہے وہ گرین لینڈ اور ڈنمارک کے حوالے سے کی جا رہی ہے اور اس پہ انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا. لیکن انہوں نے، جیسے حسن مفتی صاحب کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے جواب دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم پہلے گولی ماریں گے پھر سوال پوچھیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اس پر عمل بھی کر پائیں گے امریکہ کے حملے کے جواب میں؟ بہت شکریہ شاہد صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کلونیلزم کی تاریخ ہے یہ بڑی پرانی ہے. 16ویں صدی سے جو یورپین پاورز تھیں انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں پہ قبضے کرنے شروع کیے، اور 400-450 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلونیلزم کی ایک پوری تاریخ ہے جس میں لاطینی امریکہ، افریقہ، ایشیا ان کو لوٹا گیا، ان کی دولت لوٹی گئی. اور یہ جو یورپ کی روشنیاں ہیں، یورپ، امریکہ، نارتھ امریکہ کی، اور یہ جو ان کے چہروں کی لالی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کی دولت اور ان کا خون شامل ہے اس کے اندر. اور یہ جو سلسلہ ہے، امید کی جا رہی تھی کہ شاید یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. لیکن صدر ٹرمپ نے وینزویلا پہ حملہ کر کے، اور یہ صرف حملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اعلان ہے. انہوں نے وہ تو ایک بات تو یہ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی آج کی نہیں ہے، 19ویں صدی کی امریکہ کی پالیسی ہے جس کو گن بورڈ ڈپلومیسی بھی کہا جاتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ منروے جو ہے ان کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے ایک لاطینی امریکہ کے حوالے سے ایک پالیسی دی تھی کہ امریکہ کا جو بیک یارڈ ہے وہ لاطینی امریکہ ہے، اور لاطینی امریکہ میں ہم کسی اور طاقت کو، کسی اور ملک کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے، ان کو وہاں پہ اپنا جو ہے وہ انفلوئنس نہیں بڑھانے دیں گے، اثر و رسوخ نہیں بڑھانے دیں گے. تو یہ پیش بندی ہے. اور امپیریلزم جو ہے، امپیریلسٹ پاورز جو ہیں، ان کی ساری تاریخ ہے بدماشی کی، غنڈہ گردی کی، دوسرے ملکوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کے وسائل کے لوٹنے کی. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا خیال تھا، بہت سارے دانشور دنیا کے یہ بات کر رہے تھے کہ امپیریلزم کا دور ختم ہو گیا. ہم ان کو اس وقت بھی بتا رہے تھے کہ امپیریلزم کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، امپیریلسٹ پاورز موجود ہیں، ان کا سامراجی ایجنڈا ہے، ان کے مقاصد ہیں، اور وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے آمادہ ہیں. اب جہاں تک وینزویلا کی بات ہے تو دیکھیں مفتی صاحب اپنی جگہ پہ درست فرما رہے ہیں، لیکن ابھی چیزیں سیٹلڈ نہیں ہوئی ہیں وینزویلا کے اندر. ہاں یہ ضرور ہے، ابھی جو کیوبا کی رپورٹ آئی ہے، کیوبا کے جو دفاعی ماہرین ہیں انہوں نے جو اپنی رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رسپانس نہیں آیا کیوبا کی وینزویلا کی آرمی کی طرف سے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بالکل بے بس کر دیا تھا، ان کا سسٹم جیم کر دیا تھا، اور ان کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا اس کا، جس کے بعد وہ یہ کاروائی کر کے چلے گئے. ابھی وینزویلا کے اندر چیزیں طے نہیں ہوئی ہیں حتمی طور پر. ایک رجیم ہے. نہیں خالد بھٹی صاحب، اگر طے نہیں ہوئی ہیں تو وہ پھر آگے گرین لینڈ کو کیوں دھمکی دے رہا ہے اور اس طرف کیوں روانہ ہو رہا ہے، جبکہ وہ تو انہوں نے جواب بھی دے دیا اس کی دھمکی کا. بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ جو نائب صدر ہیں، جو قائم مقام صدر ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملات طے کر لیے جائیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، تیل تو ایک ایشو ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ 50 ملین بیرل کی بات کر رہے ہیں. وہ سارے آئل ٹینکرز جو انہوں نے روکے ہوئے تھے، جو آئل امبارگو کی وجہ سے روکے ہوئے تھے،
وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے. میں بھی کرتا چلوں کہ وہ 50 نہیں ہے، 303 ملین بیرل ہے جو ابھی وہ لے کے جائے گا، اور 12 کمپنی جو ہے وہ اس کا مینجمنٹ کریں گے اس کے تیل کی، اور اس کے بعد 4 ملک جو ہیں ساؤتھ امریکہ کے وہ تیار رہیں. ہمارے ان سے ڈائریکٹ مسئلے ہیں جن میں میکسیکو کا بارڈر کا مسئلہ ہے، اور یہ کالونی جو کر رہے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، اس کو بھول جائیں. اب ایک نیا معاشرہ ہے، نئی دنیا ہے، نئے مسائل ہیں، نیا اسلحہ ہے، نئے جو ہے لین دین ہے. کبھی آپ نے تاریخ میں سنا تھا کہ امریکہ انڈیا کے خلاف ہو جائے؟ وہ ہو گیا ہے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. کبھی آپ نے سنا تھا کہ چین جو ہے وہ آدھے ساؤتھ امریکہ کا مالک بن جائے؟ وہ مالک بنا ہوا ہے، اس لیے بھی امریکہ کو آنا پڑا. کبھی آپ نے سنا نہیں تھا امریکہ، اسد مفتی صاحب امریکہ تو اب اپنے اتحادیوں کو ہی پڑ گیا ہے، تو اب تو یورپین بھی جو ہے وہ سوچنے پڑ گیا، بلکہ ڈنمارک نے یورپین کو کہا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ دفاع کریں اور اس کے لیے اکٹھے ہوں، ورنہ ہر ایک کی باری لگ جائے گی. اسلامی دنیا کی بات ہو رہی تھی، یہ تو یورپ کی طرف چل پڑا ہے امریکہ. یہ تو میں نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اس فکرے سے شروع کہا تھا کہ آپ نے خود ہی سب کو الگ الگ کر دیا ہے، اس میں آپ کا قصور ہے. اب وہ بات آپ نے کہا ہے کہ یورپین کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یورپ میں بیٹھ کے کہ امریکہ آدھے کرے پہ قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے. میں پھر دہراتا ہوں، دنیا کے آدھے حصے پہ قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے. اس میں جو ہے حریف ہوتے ہیں اور حلیف ہوتے ہیں، اس میں اپنے تمہارے نہیں ہوتا. یہ سرمایہ داری ہے، اور یہ سرمایہ داری جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کر کے دکھاؤں گا. وہ یعنی وہاں کے رہنے والے جو ہے 30 سال کے لوگ امریکہ میں رہنے والے، ان کی چھٹی کروا رہا ہے. کوئی بول رہا ہے کس تحت، لاؤ کے تحت کروا رہا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا. تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں اپنی نفسیات سے، اور طاقت کی اپنی نفسیات ہوتی ہے. ایک تو اپنے جو ہے حربہ، ایک جو ہے آپ نے پیادہ اٹھا لیا روس کو. اب جو ہے مل کے بیٹھ کے سوچے. خیر آپ تو بڑے چھوٹا ملک ہے، یورپ بھی جو ہے وہ اب سوچنا پڑے گا اس کو کہ ہم اس کے ساتھ کیسے گزارا کریں. اور یہ جو ڈنمارک کی بات ہے یہ میں نے پہلے بھی کہی تھی، اس پہ اس کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کے پاس صرف 2 ہیں آئس بریکر، اور ڈنمارک تک پہنچنے کے لیے اور گرین لینڈ تک پہنچنے کے لیے اس کو سینکڑوں چاہیے، کیونکہ وہاں تقریباً جو ہے 5 سال جو ہے برف جمی رہتی ہے. اس پہ کچھ سوچنا پڑے گا اس کو. لیکن اس کے پاس ابھی اور بہت ہیں. وہ کہہ چکا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کل کہ اچھا میں تائیوان پہ آ رہا ہوں، تم کوئی حربہ استعمال کرو، تم کچھ کرو. چین کو کہا اس نے، تو اس پہ میں پھر بات کروں گا. جی خالد بٹی صاحب، وہ جیسے اسد مفتی صاحب نے کہا امریکہ جو ہے وہ تائیوان کا بھی سوچ رہا ہے، تو لیکن اس نے یہ بھی باور کروا دیا ہے کہ چین جو ہے وہ تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چین میرا مقابلہ نہیں کر پائے گا دنیا میں اونلی ایک طاقت ہوں، اور میں ہی جو ہے جہاں دل کرے گا وہ حملہ کروں گا، اور جہاں دل کرے گا میں قبضہ کروں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چین روک پائے گا؟ میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں. ان کے بٹی صاحب کی بات کی، وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا. کیوبا کا ذکر جہاں آیا تھا کہ ان پہ وہ حملہ کیا اور چلے گئے، کیوبا کے 32 سولجر، 32 سپاہی فوج کے وہ مارے گئے ہیں. اور کیوبا اس بات پہ تیار ہے کہ میں اکیلا بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ساؤتھ امریکہ کوئی پالیسی نہیں بناتا. میرے بھی سپاہی مارے گئے ہیں، اور میرے سپاہی لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ پولیس کی مدد کرنے کے لیے اور پولیس کا کام نپٹانے کے لیے وہاں کافی عرصہ تھے، لیکن ان کو بھی مار دیا گیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں. جی خالد بٹی صاحب، چائنا کیا اس بے لگام امریکہ کو روک پائے گا؟ نہیں، چین اس کو نہیں روکے گا. دیکھیں بڑی جو کوریا کی وار تھی 1950s کی، اس کے بعد سے چائنا کسی ملٹری کانفلکٹ میں نہیں گیا. ٹھیک ہے، یہ ان کی ہسٹری ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہاں وہ امریکہ کے ساتھ لڑے تھے، اور معاہدہ تھا ان کا روس کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ اس وقت، کہ وہ اپنی فوج بھیجیں گے، وہ امریکہ کی فوج کا مقابلہ کریں گے، اور ان کو ایئر سپورٹ جو ہے وہ فراہم کرے گا روس. لیکن جب امریکہ نے روس کو اس وقت سوویت یونین کو یہ دھمکی دی کہ وہ ایٹم بم استعمال کرے گا،
تو روس نے ان کو فضائی مدد دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد چین کا بہت نقصان ہوا فوجی لحاظ سے. تو یہ ان کی ہسٹری ہے، وہ اوائڈ کر رہے ہیں کہ جب تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آ جاتے کہ وہ ملٹریلی امریکہ کو فیس کر سکیں. جہاں تک چین کا تعلق ہے کہ براہ راست حملہ ہوگا تو چین اس کا مقابلہ کرے گا، لیکن وہ کسی اور جگہ ملٹری کانفلکٹ میں ابھی اگلے 5-10 سال امریکہ کے سامنے نہیں جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں، یہ کیا نئی دنیا ہے، مطلب کون سی چیز بدلی ہے اس دنیا میں؟ ماسوا یہ کہ سرمایہ داری کی تھوڑی شکل بدل گئی ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیکنالوجی بدل گئی. اس کے علاوہ کیا بدلا ہے؟ کیا یہ برطانیہ، اسپین، ہالینڈ، پرتگال، ان ملکوں نے، یہ سارے جو ملک ہیں یورپین پاورز ہیں، کیا یہ پوری دنیا کے مختلف خطوں پہ جا کے انہوں نے قبضے نہیں کیے؟ 17ویں صدی میں، 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں. کیا اس کے بعد 20ویں صدی میں آزادی کی تحریکیں نہیں چلی ان کے خلاف، جس کے بعد یہ واپس آئے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کے انٹرسٹ ہیں انہوں نے ان کو واش کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ گئے کس لیے تھے؟ مطلب برطانیہ انڈیا کس لیے آیا تھا؟ وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا تاکہ منڈیاں ان کو مل جائیں. یہ لڑائی ہے چین کی اور روس ایک طرف ہے، امریکہ دوسری طرف ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی فوجی، سیاسی، سماجی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے. لیکن یورپ اور امریکہ، اس کے اندر ایک ڈکلائن ہے. ڈکلائن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہونے جا رہے ہیں، لیکن جو طاقت ان کے پاس آج سے 50 سال پہلے تھی، اب اتنی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ابھی کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ چین ابھی امریکہ سے 1-2 شعبوں میں پیچھے ہے. معاشی طور پہ تو آگے ہے اب، لیکن بہت ساری اور ایسے معاملات ہیں جس میں بھی پیچھے ہے. وہ اس وقت کانفلکٹ میں نہیں جائے گا، کسی بھی ملٹری کانفلکٹ میں جائے گا انٹل انلیس کہ امریکہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے یا ایسی جگہ پہ اٹیک کرے کہ جہاں براہ راست چین کے مفادات وابستہ ہوں، تو وہاں وہ امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا. وہ لاطینی امریکہ میں فوجی اسد مفتی صاحب، چائنا امریکہ بھی جانتا ہے اور اس نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ چائنا کبھی بھی ہمارے ساتھ، ہماری آمنے سامنے میں کبھی بھی ہماری جنگ نہیں ہوگی. لہٰذا نہ تو وہ تائیوان میں جانے کے متعلق امریکہ سوچے گا، نہ ہی چین جو ہے، چاہے گرین لینڈ ہو، چاہے وینزویلا ہو یا کوئی اور ہو اس کا، وہ بھی اس میں بھی جانے کے متعلق چین بھی نہیں سوچ رہا ہے. تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کی اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے یورپ چین کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ مل کر کوئی روکنے کی کوشش کرے گا؟ آنے والے وقت میں کوئی ایسا اتحاد بن سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، چین کی بات جو ہے ایک الگ سبجیکٹ ہے، اور یہ میں بات مانتا ہوں اب سے نہیں، اس وقت سے بھی تک پچھلے 20-30 سال سے جب تک یہ چین 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 ہو رہا تھا، بڑی طاقت بن رہی ہے. چین جو ہے ابھی نیشنلسٹ ہے. چین اس سے زیادہ نہ سوشلسٹ ہے اور نہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے. چین کا امریکہ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور چین جو ہے اس لیے نہیں لڑے گا کہ ابھی وہ ترقی کر رہا ہے، ابھی وہ جو ہے پنجے گاڑ رہا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، وہ 20 بلین جو ہے وہ تو اس نے وینزویلا کو دینا ہے، وینزویلا نے اس کو دینا ہے، وہاں اس نے کیا ہوا ہے انویسٹمنٹ. آدھا جو ہے افریقہ اس کے قبضے میں ہے. ابھی وہ قبضے جما رہا ہے، ابھی وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ابھی اس وقت لڑ سکتا ہے. صرف اپنے سے کم تر جیسے انڈیا ہوا اس پہ چڑھائی کر سکتا ہے، ادروائز وہ نہ روس سے لڑ سکتا ہے نہ امریکہ سے لڑ سکتا ہے. ابھی وہ اپنی طاقت جمع کر رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ امریکہ بھی اسے دیکھ رہا ہے. اگر میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو امریکہ بھی دیکھ رہا ہے. اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا روس کے ساتھ مل کے، ایران کے ساتھ مل کے، انڈیا کے ساتھ مل کے، برازیل کے ساتھ مل کے، تو وہ امریکہ کے خلاف کچھ کر سکتا تھا. لیکن ابھی تک کچھ نہیں کیا. تائیوان کا مسئلہ تو اس نے خود بھی کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں کروں گا جب تک چین خود کچھ نہیں کرے گا. تو یہ اس سے بھی مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ چین ہل جل کرے تو میں اس کو جواب دوں. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جسے آپ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ جی پرانے وقتوں میں کالونیزم جو ہے قبضے کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ سیکنڈ ورلڈ کے بعد کس ملک نے کس ملک پر قبضہ کیا ہے؟ شاید آپ کو ایک آدمی ملے گا، وہ بھی چھوڑنا پڑا ہے. آج کے دور میں کسی ملک پر قبضہ نہیں کیا جاتا براہ راست، اس کی اکانومی پہ قبضہ کیا جاتا ہے.
اور اس کو جو ہے ڈاؤن اس کا کیا جاتا ہے فالو اپ جو ہے اس کو قابو میں کیا جاتا ہے. اور یہی امریکہ کر رہا ہے, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو. یعنی انڈیا, میں تو بہت حیران ہوں مفتی کہ صاحب, خالد بھٹی صاحب کا بھی تو یہی کہنا ہے کہ شروع سے یہ جو چل رہا ہے یہ معیشت کی مفاد کی جو ہے وہ جنگیں لڑی گئیں, اور مفادات اور معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے جہاں بھی طاقتور کو نظر آیا اس نے وہاں جا کے اس کو لیا. ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. بات میں کہتا ہوں آگے بھی چلائی یہ جائے. کہہ رہا ہوں اسٹریٹجی بدل چکی ہے. جی ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ایسا کر رہے ہیں, جو میں نے خود بھی کہا ہے کہ اکنامکس ہے, اکنامکس کو مد نظر رکھ رہا ہے. پہلے تو قبضے کر لیتے تھے ڈائریکٹ, جیسے انہوں نے انگلینڈ کا نام طاقتور کمزور پہ قبضہ کرتا تھا نا, آج بھی وہی کچھ ہی ہو رہا ہے. نہیں, اس کی صورتحال بدل گئی ہے, ہو تو وہی رہا ہے. اب کیا یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ہماری اکانومی پہ قبضہ کر رہے ہیں, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بلوچستان میں جو ہے سر کچھ نکال کے لے جا رہا ہے. اس پہ سمجھنے سمجھانے کی کیا بات ہے, وہ آئے اور بلوچستان پہ فوجیں اتار دے, آپ پکڑ سکتے ہیں اس کو, لیکن ایسا وہ نہیں کرے گا. یہ سب باتیں جو ہیں ان کو بھول جائیں. آپ نئی جو سیاست ہے, نئے طریقے سے جو قبضے ہو رہے ہیں, نئے طریقے سے جو لوگ جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اس کو آپ جو ہے یا تو اس کو بنائیں یا بگاڑیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت تھانے دار ہے امریکہ تھانے دار ہے دنیا کا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نصف پہ قبضہ کروں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ 19 منٹ میں میں آدھی دنیا تباہ کر سکتا ہوں. اصل مفتی صاحب نے کہا ہے خالد بھٹی صاحب کے طریقہ واردات وہ بدلی ہے, لیکن امریکہ جو ہے وہ اپنی اس راہ پر گامزن ہے جس راہ کا وہ بلا بانگ انداز میں جو ہے وہ دعوے کر رہا ہے. اچھا, یہ جو چیز ہے وہ ایران کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے ایران جو ہے وہ وینزویلا ثابت ہوگا, یا اس دوران میں اسرائیل کوئی ایران پر حملہ کر سکتا ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس افراتفری میں جو کہ ایران میں دکھائی دے رہی ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں جواب خالد بھٹی صاحب سے, پھر آپ کے پاس آتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, اس موضوع پہ میں نے کہا شاید مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی پوچھ کے آپ. دیکھیے بات بڑی واضح ہے, امریکہ ایران پہ اس طرح کا حملہ نہیں کرے گا, اس طرح کی کاروائی نہیں کرے گا جیسی اس نے وینزویلا میں کی ہے. پہلی بات تو یہ, اس کے لیے ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر پولرائزیشن ہو, جب دو قوتیں جو ہیں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہوں یا لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوں, پھر کسی کے لیے بھی مداخلت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کسی بھی ملک کے اندر. وینزویلا میں گزشتہ 10-12 سالوں سے جو مین سٹریم اپوزیشن ہے اس کے اور حکومت کے درمیان ایک شدید تناؤ کی کیفیت تھی. الیکشنز کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگے اور بہت سارے مسائل تھے. تو ایران نے وہی صورتحال پیدا کر دی ہے خالد بھٹی صاحب, اس نے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہاں. شاہد صاحب, ایران کی 20 سال کی آپ تاریخ اٹھا لیں, ہر 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد ایران میں کوئی نہ کسی ایشو پہ احتجاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی موومنٹ جو ہے وہاں ایران میں کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی الیکشن کے دھاندلی کے ایشو پہ کھڑی ہو جاتی ہے, کبھی مہنگائی کے ایشو پہ کھڑی ہو جاتی ہے, کبھی اور جو ہے وہ کسی ایشو پہ کھڑی ہو جاتی ہے. نہیں تو وجہ یہ ہے ایران کے آیت اللہ خامنہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کرائے کے فوجی جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ ہم کرنے نہیں دیں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو آمرانہ حکومتیں ہوتی ہیں جب اپنے عوام اپنے مسائل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی غدار اور شرپسند قرار دے کے ان کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو انگیج کریں, ایران کی حکومت, دیکھیں یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایران میں سارے لوگ جو ہیں حکومت کے خلاف ہیں یا سارے لوگ اس کے حامی ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو مطمئن نہیں ہے موجودہ حکومت سے, ان کی پالیسی سے, اور جو جس قسم کی انہوں نے وہاں حالات بنائے ہوئے ہیں, لوگ اس سے بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس سے خوش نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ایران میں جو کہ ایران کی جو حکومت ہے, اسلامی حکومت ہے, اس کے ساتھ ہے, ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں. تو ایک پولرائزیشن ہے, ایک تقسیم ہے, اور بڑے پیمانے کی تقسیم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی. مسئلہ کیا ہے کہ جو مین اپوزیشن تھی, جو مہدی کروبی اور دوسرے لوگ ہیں جو مین وہاں کے جو پرو ویسٹ لوگ تھے, ان کو تو جیلوں میں ہے سارے, ان کو ایران کی رجیم نے پکڑا اور جیلوں میں ڈال دیا. اب ایران کے اندر جو اس وقت تقسیم نظر آتی بظاہر وہ ہے کہ جو ایک شدت پسند جو ہے وہ حکومت چاہتے ہیں, ہارڈ لائنرز ہیں, اور دوسری طرف ماڈریٹس ہیں.
لیکن وہ جو اسلامی نظام ہے جو 79 کے بعد بنا اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف عوام کی جو مسائل ہیں, مثلا یہ جو تحریک ہے یہ پچھلی تحریکوں سے اس لیے مختلف ہے اور ایران کی حکومت میں دباؤ اس لیے بڑا ہے کہ 1979 کی تحریک کے بعد پہلی دفعہ تاجر اور چھوٹے جو کاروباری حضرات ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اس تحریک کو. اور تہران میں پہلی دفعہ 1979 کے بعد اپنا میں اسد مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں, اسی کو لے گا اسد مفتی صاحب. لیکن اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی سرپرستی بھی جو ہے کارفرما دکھائی دیتی ہے اس انتشار کے پیچھے, جس کا اظہار جو ہے وہ سپریم لیڈر ایران کا کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پر تول رہا ہے ایران پر حملے کے, اور کیا وہ دوبارہ وہ غلطی کر سکتا ہے یا دہرا سکتا ہے اپنی غلطی؟ دیکھیں بھائی, میں نے بہت پہلے لکھا تھا ایک کالم, اس کی سرخی میں نے یہ دی تھی کہ ایران امریکہ سے ویران نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں وہ حماس کو کچھ نہیں دے رہا تھا, جن دنوں وہ مڈل ایسٹ کی 9 تنظیموں کو کچھ نہیں دے رہا تھا, ان سے ہاتھ کھینچ رہا تھا اور ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد کے حالات جو ہیں وہ ایران کے خلاف ہو گئے. آج بھی ایران خفیہ طور پر حوثیوں کی مدد کر رہا ہے یمن میں, آج بھی, اس وقت بھی. اور یہ سب باتیں آپ بیل مجھے مارنے والی ہیں. یعنی ایک طرف ایران میں جو اندرون خانہ جو چل رہا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے, کتنے سینکڑوں آدمی مارے جا رہے ہیں اور کتنے جیلوں میں ہیں, اور امریکہ کا رویہ جو ہے اس پہ تو ویسٹ بھی ساتھ نہیں دے گا, ایران کا ویسٹ بھی ساتھ نہیں دے گا. یہ بات طے ہے, امریکہ کا دے یا نہ دے لیکن ویسٹ بھی ایران کا ساتھ نہیں دے گا. آپ اپنے اندر اندرون خانہ پہ بھی نظر مار لیا کریں نا. اس پہ قذافی پہ کیا ظلم کیا ہے امریکہ نے, مانتے ہیں, لیکن قذافی نے لوگوں پہ کیا کیا وہ کون دیکھے. عراق نے کیا کیا, صدام نے, مانتے ہیں, لیکن صدام نے کیا کیا کوئی نہیں دیکھتا. مصر کے حسینی نے کیا کیا کوئی. سوال یہ ہے کہ 50 سال حکومت کی ہے شام والوں نے شام پہ, تو یہ سب باتیں دنیا دیکھ رہی ہے اور ان کو یہ ایک پوائنٹ مل جاتا ہے کہ اب ہم کر سکتے ہیں ہماری مخالفت میں, سوائے ان لوگوں کے جن کے ہم کر رہے ہیں وہ اور کوئی نہیں آئے گا. بلکہ اس میں بھی 2 حصے بن جاتے ہیں, جبکہ جیسا کہ اس وقت ایران میں بنے ہوئے ہیں جو امریکہ کو بلا رہے ہیں یا امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں. اس لیے اس وقت ایران کا کچھ بھی کرنا ایران کو نقصان پہنچائے گا. اور اگر اسرائیل پہلے آ سکتا تھا تو اسرائیل اب بھی آ سکتا ہے. ابھی آج ہی حامد میر نے ایک پروگرام کرتے کرتے اس کو کال آ گئی اور خواجہ اعظم کی, اور اس کو روکنا پڑا پروگرام کہ آپ امریکہ کے خلاف ایسا نہیں بول سکتے, اور اس کو پروگرام روکنا پڑا. اس نے اس کے یاہو کے بارے میں کہا تو اسے گرفتار کر کے ترکی لے آؤ اور یہ کر دو وہ کر. یہ سب جو ہے یہ خواب تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت جو ہے وہ بالکل دوسری ہے, اور اس پہ ہمیں بات کرنا چاہیے. میں اسی لیے ماضی پہ نہیں جاتا, ماضی پہ کیا ہوا ہم سب کو پتا ہے, اور میرے بیٹے کو بھی پتا ہے, وہ پڑھ لے. تو میں دانشور اسے سمجھتا ہوں جو کل میں جھانکے, جو مستقبل میں جھانک سکے وہ دانشور ہوتا ہے. باقی تو سب کچرا ہی میں سمجھتا ہوں اسے, جو اخباروں میں پڑھا وہ پڑھ کے سنا دیا, لکھ دیا. یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ جو ہو رہا ہے, جو ہونا والا ہے, جو جا رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو پہلے سے علم ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. پوچھتے ہیں خالد بھٹی صاحب, مسئلہ جی ایران کا مسئلہ اور اسرائیل کا مسئلہ وہ بالکل اپنی جگہ پہ. ایران نے ذرا بھی سر اٹھایا اس وقت تک جب تک کہ اس کی شرائط امریکہ جو ہے وہ طے نہیں کرتا. اس نے کہا کہ جلد از جلد مجھ سے معاہدہ کرو, ایران کو کہا ہے. اگر وہ دیر کرے گا اور کوئی کام کرے گا تو یقیناً اس کے نتائج بھگتنے پڑیں. نہیں خالد بھٹی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ جیسا کہ مقابلہ کیا ایران نے اور جیسی مات دی اسرائیل کو بظاہر, کیا اسرائیل دوبارہ ایسی غلطی کر سکتا ہے آپ کی نظر میں بھٹی صاحب؟ جی بالکل, اسرائیل تیار ہے, اسرائیل تیاریاں کر رہا ہے. اور ابھی نیتن یاہو کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اس کے اندر یہ ایشو ڈسکس ہوا. صرف امریکن ابھی کو روک رہے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا کام کرنے دیں, اور بیہائنڈ دا سینز کوشش کر رہا ہے امریکہ کہ کسی طرح سے حملہ کیے بغیر جو معاملات ہیں, یا تو یہ رجیم امریکن شرائط کے اوپر آ جائے, اگر نہیں آتی تو پھر رجیم چینج کا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. دراصل امریکہ جو ہے وہ ایک کمزور, مطلب وہ اسلامی حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو, ایران میں ایک کمزور حکومت رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ جو ایران امریکی مفادات کو چیلنج کرتا ہے مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطیٰ میں, وہ چھوڑ دے.
تو شاید امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. جو پرابلمز ہیں دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ ابھی پھر مطلب ان کے اگر آپ اخبارات دیکھیں, میں کبھی کبھار دیکھتا رہتا ہوں, تو ان کے میڈیا میں تو مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں, وہ یروشلم پوسٹ ہو, وہ ہارٹس ہو, جو دوسرے ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جو حکومتی ذرائع ہیں ان سے کہ اسرائیل کی حکومت دوبارہ سے تیاری کر رہی ہے اور وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں ایران کے اوپر. اور اب وہ کہہ یہ رہے ہیں, جو ان کا ایکسکیوز ہے وہ یہ ہے حملہ کرنے کا کہ ایران جو ہے وہ دوبارہ بیلسٹک میزائل کی تیاری کر رہا ہے اور ہم اس کو یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ دوبارہ اتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا کرے جتنا اس کے پاس پہلے تھا. ایک بات شاہد صاحب بڑی واضح ہے, دیکھیں جو ایئر سپریورٹی ہے وہ حاصل ہے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو ایران کے اوپر. یہ بات تو ثابت ہوئی ہے کہ اپنی فضا کی حفاظت ایران نہیں کر سکتا, وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسرائیل کا اور امریکہ کے جہازوں کا جب وہ بمباری کرنے ایران کے اوپر پہلے بھی آئے تھے, اب بھی نہیں روک سکے گا. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل اور امریکہ وہاں پہ فوج اتار سکتے ہیں؟ وہ نہیں اتار سکتے, وہ نہ پہلے اتاری تھی نہ اب اتاریں گے. وہ تو ٹرمپ کے لیے وینزویلا کے اندر بھی فوج اتارنا ایک مسئلہ بنے گا, کیونکہ وہاں ایران ہو یا وینزویلا ہو, یہ جو وینزویلا سے آگے گرین لینڈ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر ایران کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ادھر حسن مفتی صاحب وینزویلا میں 12,000 امریکن فوجی ہیں, تاری ہوئی ہے, جو اپنے اڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, واپس نہیں آ رہے. اس نے کہا کہ یہ واپس نہیں آئیں گے, امریکہ نے کہا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل کا, ایران کا اور امریکہ کا معاملہ بالکل دوسرا ہے. امریکہ نے ابھی یہ کو کہا ہے کہ تم کیا کرو گے ایران پہ, جو تم نے کرنا ہے وہی ہم بھی کر رہے ہیں, تو تمہیں خام خواہ مسلمانوں کی مخالفت لینے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے کہ اگر فرض کیا وہ میزائل بنا رہا ہے یا ایٹم بم بنا رہا ہے یا ہائیڈروجن بم بنا رہا ہے, تو اس کی بات اس کے خلاف اور اس کے متعلق امریکہ قدم اٹھائے گا, اسرائیل نہیں. اسرائیل قدم اٹھائے گا اس وقت جب وہ حماس کو یا فلسطینیوں کو یا دوسری تنظیموں کو مدد دے گا یا اس میں ڈائریکٹ انوالو ہوگا, پھر وہ اس پہ کچھ جو کرنا چاہے گا کر لے. یہ بڑی باتیں جو ہے یہ امریکہ کے بات آگے لے کے چلیں, یہاں الجھ جاتے ہیں ہم بات, کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے, ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ بھارت سے کو ٹیرف کے حوالے سے کچھ دھمکی مل سکتی ہے, بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ کینسل ہو سکتا ہے یا آگے اس کی تجدید نہیں ہو سکتی ہے, یا امریکہ کبھی بھارت کا بھی اتنا مخالف ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا مودی سرکار جو ہے وہ اس میں فیل ہوئی ہے, جو کہ ان کے خود اپنے جو ہیں وہ اب مودی سرکار کو لبیڑنا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیے, جو بیسٹ خبریں دے رہا ہے یا جو آپ تک خبریں پہنچ رہی ہیں اس میں سچائی نہیں ہے. یہ جو پاکستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرین مس کر دی ہے, ایسی بات نہیں ہے. 2025 میں 8 بار ڈائریکٹ مودی کی اور ٹرمپ کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. میں پھر دہراتا ہوں 8 بار. ابھی بھی جو مودی کی اور اس کے ٹرمپ کی بات ہوئی ہے اس میں یہ بات نہیں ہے جو پاکستان میں بتایا جا رہا ہے. انہوں نے ابھی یہ طے نہیں کیا, وہ بات چل رہی ہے, لیکن امریکہ نے دھمکی دے دی ہوئی ہیں کہ ہم 50 سے 500% ٹیرف بھی کر سکتے ہیں. امریکہ کو یہ بات جو ہے بتانی پڑی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی کرے. اور امریکہ کی نظر جو ہے ان کی ڈیری پروڈکٹ پہ ہے اور ان کی دوائیوں بنانے والوں پہ ہے, ڈرگز بنانے, اس پہ وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. اس وقت جو بات اٹکی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنی ان چیزوں کو چھونے نہیں دیں گے, آپ اس کے مقابل پہ جو لانا چاہتے ہو ہمیں بتائیے, اس پہ ہم ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن آپ ابھی تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو جناب بھارت کو بھی جو ہے امریکہ جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے, تو آپ خود ہی تو سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک وقت آنا تھا کہ جب امریکہ بھارت پر حملے کا سوچ سکتا ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ بھارت پر حملے کا سوچا, میں نے کہا اس سے جو ہے بھارت سے مخالفت یا بھارت کے خلاف ہونے کا سوچ سکتا ہے, سوچ رہا ہے. بھائی بھارت سے پہ حملے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. اس وقت جو ہے وہاں بھی امریکہ میں جو ہے 33% چائنیز ہیں اور جو ہے 45% ڈاکٹر جو ہے
वो इंडियंस हैं इस वक्त भी। तो इसी तरह लेकिन वो निकाल रहा है असद मुफ्ती साहब, वो धड़ाधड़ इंडियन को निकाल रहा है। देखिए, अमेरिका का भारत पे हमला करना वो अपने $40 बिलियन पे जो है वो खतरे में डाल सकता है। इसलिए हमले का तो भी सवाल ही पैदा नहीं होता भारत पे। और फिर भारत वो भी नहीं है, ना यूरोप या अफ्रीका या मिडल ईस्ट ये लोग चुप रहेंगे, क्योंकि उन सबके वाबस्ता है जितने भी असद मुफ्ती साहब, आप सदर अपना वजीर आजम मोदी इतने ट्रंप के करीब नहीं रहे जितना के फील्ड मार्शल आसम मुनीर और मियां शहबाज शरीफ हो गए हुए हैं। हाँ ठीक है, तो यही तो बता रही है बात कि असूल दुनिया में कोई चीज है, यही तो मैं कह रहा हूँ। और ये अमेरिका ने कह दिया कोई असूल नहीं मेरे लिए, क्या मेरे ट्रंप ने कह दिया मेरे लिए कोई असूल नहीं दुनिया शुनिया के, मेरे अपने। किसने कह दिया? सदर ट्रंप ने। भाई उसने क्या कह दिया, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। 2 बिलियन आदमी जो हैं वो क्या मोदी को आराम से छोड़ देंगे, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर है उसको आराम से छोड़ देंगे? वहां जो गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा जा रहा है, जो मोदी के खिलाफ लिखा जा रहा है, जो खुद इंडियन स्टेट के खिलाफ लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि ये अपने मुल्क के खिलाफ भी बोल रहे हैं, ये अपने मजहब के खिलाफ भी बोल रहे हैं ओपनली। जिसका जो चीज है वो बात कर सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया जो है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, फिर वो खुद ही सरेंडर होनी शुरू कर देगी अमेरिका के सामने। अगर उसने अमेरिका पे हमला कर दिया, अगर वो अमेरिका पे हमला करके वहां आ जाता है, तो फिर बाकी क्या बचा? चीन के तो वो आ गया ग्वांड में, रूस के ग्वांड में, ईरान के ग्वांड में, उसके बाद ये क्या है अफगानिस्तान के घर में। ऐसी बात नहीं होगा। पाकिस्तान की बात आप छोड़े, उसका क्या है? वो तो खुद जाके दिखा रहे हैं कि जी ये भी डायमंड उस इलाके से निकलता है, ये उस इलाके में। हाँ ठीक है, रखो इधर। तो ये असूल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। खालिद भट्टी साहब, आखिरी सवाल, ये बदलते हुए हालात में दुनिया के और अमेरिका की जो उन्होंने अपनी रवश इख्तियार की है अपने असूल की, इसमें पाकिस्तान इसको किस नज़र से देख रहा है, और पाकिस्तान खुद को महफूज रखते हुए इससे कैसे बचकर निकल सकता है और आगे बढ़ सकता है? देखिए, हम जो ये आगे अगले जो 5-10 साल हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे, और मंडियों के असूल की लड़ाई जो है उसके अंदर शिद्दत आएगी, और मुख्तलिफ जो नई रीअलाइनमेंट हो रही है दुनिया में। कभी हम आज से 10 साल या 20 साल पहले ये सोच सकते थे कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान इतनी खलीज पैदा हो जाएगी और इतने जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और यूरोप अब अपने दिफा के बारे में सोच रहा है। और ये मतलब जो बरतानिया का वजीर दिफा है, उसने ये कहा है कि अब हम अपने दिफा को अमेरिका पे नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह की बात हो रही। इस कैफियत में जो रीअलाइनमेंट है वो एक मुश्किल काम होता है कि आप बैलेंस रख के चीजों को आगे बढ़ा सकें। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो बिल्कुल खुल के ये कह सके कि या तो वो टोटली अमेरिका के साथ है या टोटली चाइना के साथ है, क्योंकि मसला ये है हमारा कि हमारा मिलिट्री डिपेंडेंस अब चीन के ऊपर ज्यादा हो गई है, अमेरिका और यूरोप पे उतनी नहीं रही जितनी पहले होती थी। लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, वो आज भी उसकी बड़ी मंडियां जो है वो अमेरिका है, यूरोप है, सऊदी अरेबिया और यूएई है। हम इन रवायती मंडियों से आगे की तरफ जा नहीं पाए हैं। हमने बहुत दावे किए हमारे हुक्मरानों ने कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे, पैसे हम बार बार लेने आईएमएफ से जाते हैं, आईएमएफ का दूसरा नाम अमेरिका है। तो जब तक आपके मौशी मफादात बराह रास्त जो है वो मुंसलिक हैं और आपका दारोमदार माली तौर पे, मालियाती तौर पे, एक्सपोर्ट्स के हवाले से उनके ऊपर है, तो जाहिर है आप उनको आंखें तो दिखा नहीं सकते। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, बच बचा के आगे बढ़ना होगा, और अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना होगा अगर हमने सर्वाइव करना है अगले आने वाले पीरियड में। जिस तरह दुनिया मुफ्ती साहब, आप भी कहा करते हैं कि अपने अंडे एक ही बास्केट में ना डालो, 2 बास्केटों में, 3 बास्केटों में रखो। तो पाकिस्तान रख रहा है और रखते हुए चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि इन अंडों के साथ बहुत सी बास्केट में हम इन बदलते हुए हालात से बचकर आगे निकल सकेंगे और क्या खुद को महफूज रख सकेंगे? असद मुफ्ती साहब जी हजूर, बात यह है कि अभी चीन
اور امریکہ کی بات چھوڑیے کہ پاکستان فیصلہ نہیں کر سکا کہ وہ کس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ ہے. آپ تو عرب امارات اور سعودی عرب میں فیصلہ نہیں کر سکے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. نہیں ہم تو دونوں سے معاہدے کر چکے ہیں, دونوں سے ہم دفاعی معاہدے. آپ فیصلہ نہیں کر سکے. جی. ایک آتا ہے وہ نور خان ایئرپورٹ سے اترتا ہے تو ہم چھٹی کر دیتے ہیں لوگوں کو, بچوں کو, کہ چھٹی ہے, یہ ہمارا سرکاری دورہ ہے, اور وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلتا, سیدھا رحیم یار خان شکار کے لیے پہنچ جاتا ہے. تو دوسری طرف دوسرا آتا ہے, وہ کان میں پھونک مار جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے انڈے جو آپ نے پھیلا کے رکھے تھے کہ بھئی امریکہ بقول آپ کے اور اس میں چین بقول آپ کے, یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے کیونکہ ان دونوں کی آپس میں بھی بڑی چپکلیش ہے. تو وہ انڈے کیا ہوں گے جو آپ دونوں طرف رکھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ سیاست جانتے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, بیلنس کرنا چاہتے ہیں, تو ارد گرد اپنے دیکھیں بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے خام خواہ جو ہے پھڈے بازی نہیں کی ہوئی اپنے ہمسایوں سے. ایران کیا آپ کا دوست ہے؟ بائی دا وے افغانستان آپ کا دوست ہے. اور چین کے بارے میں اب پتہ چل رہا ہے کہ کیا اس کے 45 بلین پھنسے ہوئے ہیں, وہ آپ کی جو لائن نکالنی ہے وہ کیا آپ کے لیے چپ چاپ بیٹھا رہے گا؟ اس لیے آپ نے جو کیا ہے یہ انڈے پھیلانے والی بات نہیں ہے. انڈے پھیلاتا آدمی شروع میں, جیسے کہ فرض کیا ایک دور میں انڈیا تھا, امریکہ کے ساتھ بھی, روس کے ساتھ بھی, اور غیر ممالک, غیر جانبدار ممالک کے ساتھ بھی. اسے انڈے پھیلانا کہتے ہیں, سمجھے نا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ اسی وقت دن آزاد ہوا, وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا اور پاکستان کہاں کا کہاں رہ گیا. اس لیے نہیں مفتی صاحب بڑے عرصے بعد اس ملک کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شکل میں ایک قیادت ملی ہے جس نے نہ صرف دوائی طور پہ بلکہ معاشی طور پہ بھی ایک راہ دکھائی ہے, اور اس میں وہ اس جانب اب گامزن ہے. تو آپ کیوں اتنی مایوسی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ گورنمنٹ کا ہم نے پروپیگنڈا ہے. امریکہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوا ہے, چائنا کو بھی سنبھالا ہوا ہے, نہ کریں اس طرح. سوال سمجھ گیا, آپ کا سوال سمجھ گیا, اور یہ پروپیگنڈا ہے, لوگ اس کو مانتے ہیں. میں نے یہ پہلی بار جملہ جو آپ حقائق نظر آتے ہیں بولا ہے, میں نے یہ پہلی بار جملہ ایوب خان کے اس پہ سنا تھا کہ ایوب خان آیا ہے, ہمارے پاس اور چاند کیا تھا, ہمارے پاس چانس کیا تھا, ہم کیا کر سکتے تھے. اس نے امریکہ سے دوستی کی, اس نے وہ بشیر وہ اونٹ باندھ کر کے لیے یہ کیا, اس نے ہمیں یہ اسلحہ دے دیا, اس نے یہ میں نے پہلی بار. اور اب بھی لوگ مانتے ہیں کہ جتنی ترقی جو ہے ایوب کے دور میں ہوئی تھی زرعی اور انڈسٹریل کسی دور میں نہیں ہوئی. جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی اس غلط رکھی ہوئی ہے. ڈیم بھی انہی دور میں بنے, جی ڈیم بھی اسی دور میں بنے, سب کچھ جو ہے یہ لوگ کہتے تھے اس وقت. یہی بات ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فیلڈ مارشل ہے, ہمارے پاس فلاں ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے فوج کے. سب کچھ ہے اسد مفتی صاحب, ایسے نہ کریں, ہماری قوم کو مایوس نہ کریں. حضور آپ کا اسد مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. وقت محدود سے میں معذرت چاہتا ہوں. خالد بٹی صاحب آپ کا اور اسد مفتی صاحب, میں مانتا ہوں آپ کے پاس سب کچھ ہے, رب خیر کرے, پیاگ پھڑکے, دل تڑکے, بجلی پہ کڑکے. بس میں اس پہ جو ہے اپنا آج کے جو ہے بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ ہمارا بجلیاں بھی کڑکیں گی اور دل بھی پھڑکے گا, اور پھڑکے گا جناب اپنے دشمنوں پہ, انہیں زیر کرنے پہ. اور انشاءاللہ جب اس ملک کو ایک اچھی قیادت اگر بڑے عرصے بعد ملی ہے اور وہ اس ملک کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے, تو یقیناً عوام جو ہے اس حوالے سے کسی حد تک مطمئن ہے. اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے ہوگا, ہمارے عوام کے لیے ہوگا, اور ہم ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے بڑے احسن طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے جس کی کہ آج پاکستان کو ضرورت ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.